أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقال الله تبارك وتعالى إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ توحید ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ توحید اسی کی وجہ سے اللہ نے ساری دنیا کو بنائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو میری توحید بیان کرنے کے لیے پیدا کیا۔ میں ان سے کچھ رزق نہیں چاہتا بلکہ میں انہیں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، بلا شبہ اللہ زبردست رزق دینے والا ہے۔ توحید کا معنی ہے ایک اللہ ہی کی عبادت کریں، مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگیں، دعا کرنا ہے تو اللہ ہی کے پاس دعا کریں۔ تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والا ایک ہی اللہ ہے جو وحدہ لا شریک لہ، اور ساری دنیا کی عبادتیں اگر کسی کی ہونی ہے تو وہ اللہ ہی ہے، اور یہی ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، نہیں کوئی معبود جس کی پرستش کی جانا ممکن ہے، جس کی عبادت کی جانی ممکن ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی ہے توحید کا اعلان۔ اور ہم مسلمانوں کے اندر، ہم مسلمانوں کے پاس یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں تو اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہم مانگتے ہیں تو بھی اللہ ہی کے پاس مانگتے ہیں۔ ہمارے یہاں 2 خدائیں، 3 خدائیں، 4 خدائیں، یہ تصور موجود ہے ہی نہیں۔ اسی لیے ہم مسلمان اللہ کے لیے لفظ اللہ استعمال کرنا پسند کرتے ہیں، جبکہ آپ کسی بھی زبان میں اللہ کو پکاریں تو اللہ سنتا ہے۔ آپ بھگوان کہیے تو بھی اللہ ہی کا نام ہے، ایشور کہیے یہ بھی اسی زبان میں اللہ کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن اللہ کے لفظ کا کوئی تثنیہ جمع نہیں ہے، اللہ کے لفظ میں سنگل ڈوئل ہونا یا پھر پلورل ہونا اس کا تصور نہیں ہے۔ اللہ کے لفظ میں 2 اللہ، 2 3 4 کا تصور خیال نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے ہم مسلمان اللہ کے لیے لفظ اللہ استعمال کرنا پسند کرتے ہیں، ورنہ ہر زبان میں اللہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے بلانے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ ایشور کہیے، آپ بھگوان کہیے، آپ گاڈ کہیے،
آپ الوہیم کہیے، یہ سب اللہ ہی کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں جو مختلف زبانوں میں موجود ہیں۔ ہم مسلمان اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ ہمارے دین کا اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ اگر کسی نے اللہ کی عبادت کسی اور کو اللہ کی عبادت میں جوڑ لیا، ہم مسلمان اسے شرک کہتے ہیں کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ یہ توحید کا تصور یہ کوئی اسلام کا لایا ہوا تصور نہیں ہے، یہ توحید کا خیال کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ خیال آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، سبوں نے یہی پیغام پہنچایا اپنے لوگوں کو کہ اے لوگوں، ایک اللہ ہی کی عبادت ہونی ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ پیغام ہر رسول اور ہر نبی کا رہا ہے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے یہی پیغام پہنچایا، اور ابراہیم نے اللہ سے دعا کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس مبارک شہر کو برکت والا بنا، امن والا بنا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میری آنے والی اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، بتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے بچا لے، بتوں کے سامنے سر جوڑنے سے بچا لے، ایک اللہ ہی کی عبادت کرنے کی توفیق بخش۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب بت کا نام لیا تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ یہ بت پرستی، یہ بتیں لوگوں کو گمراہی میں ڈال رکھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف اس زمانے میں آواز اٹھائی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی پیغام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی پیغام ہے، اور محمد رسول اللہ جو اس لمبے سلسلے کی کڑی رہے ہیں، بلکہ آخری کڑی رہے ہیں، ان کا بھی پیغام یہی تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہونی نہیں چاہیے، اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ ماتھا صرف اللہ کے چوکھٹ میں ٹیکا جائے گا، اور مانگنا ہے تو اللہ ہی کے پاس مانگنا ہے۔ یہ فیصلہ کن پیغام سنانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور انہوں نے جو کتاب دنیا کو دی، اس کتاب نے توحید کے پیغام کو بڑے شد و مت کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ ساری دنیا میں اس توحید کا ڈنکا بجایا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا دین توحید کا دین ہے، ہم مسلمان ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ جب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا پیغام بھی توحید کا پیغام تھا، تو آپ ضمناً یہ بھی بات سن لیجئے، جتنے بھی قومیں ہیں ہر قوم کے پاس توحید کا تصور ہے، یہاں تک کہ یہ جو ہندو مذہب ہے اس مذہب کے اندر بھی توحید کا تصور ہے۔ ایک بہت بڑے ہندوستان کے مورخ اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں جو 14ویں صدی میں ہندوستان آئے، اور آ کر یہاں پر انہوں نے سنسکرت زبان سیکھی، یہاں کے احوال کو سمجھا، یہاں کے مذہب کو سمجھا۔ انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام کتاب السندھ والہند تھا، اور اس عالم کا نام البیرونی تھا۔ انہوں نے اس کتاب میں نقل کیا ہے، کہا ہے کہ ہندو مذہب کے اندر دو فرقے پائے جاتے ہیں، دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ جو بڑے رشی منیوں کا ہے، بڑے برہمنوں کا ہے، پڑھے لکھوں کا ہے، جو ویداس پڑھتے ہیں ان کا گروہ ہے، اور یہ گروہ ایک اللہ ہی کو مانتا ہے، اس کے پاس بت پرستی جائز نہیں ہے، اس کے پاس امیج اور آئیڈل ورشپ جائز نہیں ہے۔ یہ ہندوؤں کا ایک گروپ ہے کہتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ ہے جو ہر چیز کی عبادت کرتا ہے، کسی کو اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ جو پڑھا لکھا طبقہ، یہ جو وید پڑھنے والا طبقہ، اس نے ہمیشہ سے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اللہ کا کوئی امیج نہیں ہوتا۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے لوگوں کو تعلیم دی۔ یہ کہنے والے علامہ بیرونی ہے، اس کتاب میں کتاب الہند و سندھ میں انہوں نے اس بات کو نقل کی ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، معلوم ہوا کہ توحید کا تصور ہندو مذہب میں بھی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ تصور ان کے یہاں بھی موجود ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ جو تصور رکھتے ہیں اور یہ جو تصور رکھنے والے ہیں، ان کے اندر بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے، خاص طور پر ان کے اندر سیاسی سوچ رکھنے والے، جنہیں طاقت ملی
اور جنہیں اقتدار ملا، انہوں نے ہندو مذہب کے اس گوشے کو بالکل چھپا دیا۔ اب گویا کہ ہندو مذہب صرف بت پرستوں کا مذہب ہو گیا ہے، صرف بتوں کے سامنے سر جوڑنا، ہاتھ جوڑنا، چڑھاوے چڑھانا، پوجا پاٹ کرنا اور دوسرے کام سب کچھ انہی بتوں کے پیچھے انہوں نے ڈال دیا ہے۔ انہوں نے صحیح تصور کو مٹا دیا۔ اب یہاں پر اس غلط تصور کو پھیلا کر مسلمانوں کے تعلق سے دشمنیوں کو انہوں نے خوب بھر دیا۔ مسلمانوں کو لے کر ان کے دل و دماغ میں دشمنی بھر گئی۔ میں پوچھتا ہوں، ہے ہندو بھائیوں، کیا تم نے تاریخ نہیں پڑھی؟ اسی ہندوستان میں مسلمان اور ہندو مل کر رہا کرتے تھے۔ یہی علاقے تھے جہاں پر مسلمان اور ہندو بھائی بھائی ہوا کرتے تھے۔ ان کے اندر کوئی اختلاف، ان کے اندر کوئی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ ان کے درمیان ایک ایسا گروپ پیدا ہوا جس نے زہر چھنا، جس نے دشمنی پھیلائی، جس نے مسلمانوں کو دشمن ٹھہرایا، اسلام کو دشمن ٹھہرایا، اسلام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، اسلام کے پیغمبر پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، قرآن کو غلط سلط سمجھانے کی کوشش کی، اسلام کے مکھڑے کو بالکل مشوہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو پاداش میں رزلٹ یہ نکل آیا کہ ہندوؤں کے درمیان ایک ایسا گروپ پیدا ہو گیا جو لفظ اسلام سے دشمنی کرتا ہے، لفظ مسلمانوں سے دشمنی کرتا ہے۔ یہ کبھی بھی اسلام کے پیغام کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کے پاس صرف دشمنی کے لیے موقع ہے، صرف دشمنی کے لیے وقت ہے، اچھے کام، اچھی سوچ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہے، تاریخ ہماری ایسی نہیں تھی۔ تاریخ ہماری ایسی تھی کہ ہندوستان نے ساری دنیا کو بتایا کہ یہاں پر مختلف مذاہب ہو سکتے ہیں، یہاں پر مختلف ادیان ہو سکتے ہیں، یہاں کے لوگ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنے والے لوگ ہیں، یہی تاریخ بتاتی ہے۔ لیکن دشمنوں نے انہیں چھیڑا، ورغلایا، تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی۔ ہندوؤں کے پاس گئے، جا کر کہا کہ تم مسلمانوں کو کیسے معاف کر سکتے ہو؟ ان کی کتاب میں تو بتوں کے خلاف باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ بتوں کو پسند نہیں کرتے، وہ تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تمہارے مذہب کے مخالف ہیں۔ ایسی باتیں کہہ کے ہندوؤں کو انہوں نے خوب چھیڑا اور خوب کتابیں لکھی، اور مسلمانوں کے پاس آئے اور آ کر ہندوؤں کے خلاف خوب انہوں نے کان بھرا اور خوب کتابیں لکھی، ہندو مسلمانوں کے درمیان خوب لڑائیاں پیدا کی، اور اس کے بعد وہ دیش چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن یہ تصور باقی رہ گیا، یہ خیال باقی رہ گیا، یہ سوچ رکھنے والے باقی رہ گئے، اور انہوں نے آج تک اپنے سوچ کو نہیں بدلا، آج تک اپنے خیال کو نہیں بدلا، بلکہ اسی دشمنی، انگریزوں کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے مسلمانوں کے دشمن بن چکے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ہندو بھائیوں، کیا تم تمہارے مذہب کا مطالعہ نہیں کرتے؟ کہاں ہے تمہاری مذہب میں اجازت کہ آپ مسلمانوں کی دشمنی کریں؟ آپ بتائیں کہاں ہے تمہارے مذہب میں اجازت کہ مسلمانوں کی مسجدوں کو توڑیں، مسلمانوں کی مسجدوں کو پھوڑیں؟ کہاں ہے تمہارے مذہب میں اجازت کہ اسلام کے پیغمبر کے خلاف کچھ کہیں؟ بلکہ تمہارے وید میں، تمہاری کتابوں میں توحید کا بیان موجود ہے، ایک اللہ کی عبادت کا تصور موجود ہے۔ تو ہندو مذہب جسے سمانتم دھرم کہا جاتا ہے، یہ دھرم میں مسلمانوں کی دشمنی موجود ہے ہی نہیں، تو پھر دشمنی کہاں سے آئی؟ پھر یہ دشمنی کہاں سے دیکھنے کو مل رہی ہے؟ کیوں مسجدوں کو توڑنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں؟ کیوں مسجدوں کو توڑ کر مسلمانوں کو چھیڑنا چاہتے ہیں؟ کیوں مسلمانوں کے دین میں حربے کرنا چاہتے ہیں؟ وہ خود پردے کے پابند نہیں ہیں، وہ خود نہیں چاہتے کہ وہ اپنے مذہب میں رہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ مسلمان پردے کی پابندی نہ کریں۔ وہ خود ہر چیز کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرے۔ تو مسلمانوں کو بنیاد بنا کر یہ چھیڑخانی کیوں؟ مسلمانوں کو بنیاد بنا کر یہ دشمنی کیوں؟ تو ہندو بھائیوں کو چاہیے کہ غور و خوض کرے، سمجھیں کہیں کوئی باطل طاقتیں تو انہیں استعمال نہیں کر رہی ہیں، کہیں پولیٹیکل سوچ رکھنے والے ان کے دینی جذبے سے کھلواڑ تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں سیاسی سوچ رکھنے والے انہیں بلی کا بکرا تو نہیں بنا رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو ہندوستان کے مذہب کے نام سے لڑا کر، مسلمان ہندو کے نام سے لڑا کر، مسجد مندر کے نام سے لڑا کر وہ اپنے پولیٹیکل سٹینڈز کو سٹرونگ کر رہے ہیں، وہ اپنے سیاسی مناصب کو مضبوط کر رہے ہیں۔ یہی کچھ ہو رہا ہے ہندوستان میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی نہ کسی چیز کو بڑا کر کے مسجدوں کو توڑنے پھوڑنے کی طاق میں رہتے ہیں۔
ابھی عنقریب آپ نے سنا گیان واپی نامی ایک مسجد جو کہ کاشی میں موجود ہے، وشوناتھ مندر کے بالکل بغل میں موجود ہے، یہ مسجد موجود ہے کئی سالوں سے۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مسجد کے وضو خانے میں جہاں پر حوض ہے وہاں کے اندر ایک شیو لنگ نکل آیا ہے، اور وہاں پر حکومت کے آرڈر سے اس وضو خانے کو بند کر دیا گیا اور وہاں کا پانی نکال لیا گیا۔ چند دنوں تک مسلمانوں کو نماز پڑھنے نہیں دی گئی، بعد میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اب اسے ایک مکمل کیس انہوں نے بنا لیا۔ آگے چل کے یہ کیا کرنے والے ہیں ہم سب جانتے ہیں، آگے چل کے یہ کیسے حربے کرنے والے ہم سب جانتے ہیں۔ بات ایک مسجد دو مسجد کی نہیں، بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ آپ کے مذہب میں، مجھے بتائیں کہ آپ کے دین میں، آپ کے درہم میں دوسرے عبادت گاہوں کو توڑنے کی اجازت کہاں ہے؟ ایک چیز بھی ایسی موجود نہیں ہے۔ بلکہ ہندو مذہب میں نے کہا کہ توحید کا تصور رکھنے والے بھی ہیں، بت پرستی کرنے والے بھی ہیں۔ ہندو مذہب نہیں بلکہ وہ کلچر ہے، وہاں کے لوگ صرف کلچر سے متاثر ہیں، وہ اپنے کلچر کو بدلنا نہیں چاہتے، وہ اپنی زبان کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ اپنے کلوزڈ کمیونٹی میں رہنے والے ہیں۔ انہیں دوسروں کے مذہبوں کو غلط سلط کہنے کی بالکل اجازت نہیں، دوسرے کی عبادت گاہوں کو توڑنے پھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں۔ لیکن افسوس کسی غلط ہاتھ نے انہیں استعمال کیا، کسی سیاسی ہاتھ نے انہیں استعمال کیا اور انہیں ورغلایا، خوب ہندوستان میں دشمنی ڈال دی، اور ہندوستان میں مسجد مندر کے ہی سبجیکٹس چھڑے جاتے ہیں، مسلمان ہندو کے سبجیکٹ چھڑے جاتے ہیں۔ یہاں پر جو انفلیشن ہے، ریٹس میں، داموں میں جو بڑھوتی ہے، اس طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ یہاں پر دن بدن غریبی بڑھتی جا رہی ہے، اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ یہاں کے لوگ دن بدن ان پڑھ ہوتے جا رہے ہیں، اس پر کوئی گفتگو شنید نہیں کرتا۔ یہاں پر انتہائی قسم پرسی کی حالت ہے، اس تعلق سے کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ گفتگو ہوتی ہے تو صرف یہ کہ یہ ہندوستان میں مسلمان رہے یا نہ رہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان چھوڑ کر آپ چلے جائیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے مندروں کو توڑ کر مساجد بنائے، آپ نے فلاں چیز کر کے ہندوستان کو ڈومینیٹ کیا۔ ایسی غلط سلط باتیں کر کے لوگوں کو اسی چیز میں مصروف رکھا جا رہا ہے، اور یہ دشمن اپنا بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں اور اپنے مناصب مضبوط کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی فائدے پہنچانے کی بات ہے ہی نہیں۔ یہ دوش دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے مندروں کو توڑا، مسلمانوں نے مندروں کو توڑا، مسلمانوں نے مندروں کو توڑا، اورنگزیب نے مندر توڑی، عالمگیر نے مندروں کو توڑا۔ ارے بھائی، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے آپ۔ ہاں، اورنگزیب پر یہ چیز موجود تھی کہ انہوں نے کاشی اور متھرا کے اندر 2 مندروں کو توڑا تھا، لیکن کس لیے توڑا، اس کے پیچھے کیا سیاسی چیزیں تھی، اس تعلق سے کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، اورنگزیب، عالمگیر، یہ اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ ساؤتھ انڈیا میں گزارے ہیں، اور ان کی وفات بھی اورنگ آباد میں ہوئی۔ یہ ساؤتھ انڈیا میں بہت زیادہ رہے اور نارتھ انڈیا شمال میں بہت کم رہے۔ یہ بادشاہ بننے کے بعد چند دن تک وہاں رہے اور اس کے بعد وہ مستقل طور پر ساؤتھ میں آ گئے۔ تو ساؤتھ میں لگ بھگ ان کی 25 سال کی عمر، 25 سال ان کے گزرے ہیں بادشاہ ہونے کے بعد، کہ یہاں پر کہیں پر بھی مندر توڑنے کی بات نہیں ہے۔ وہ مہاراشٹرا میں رہے، وہ آج کل آندھرا تلنگانہ ان علاقوں میں رہے، ان کی حکومت بڑی مضبوط تھی اور گولکنڈا کی تہذیب کو انہوں نے برباد کیا۔ لیکن یاد رکھ لیں، کہیں پر بھی مندر توڑنے کی بات نہیں آتی، کہیں پر بھی مندر نہیں توڑی گئی، کہیں پر بھی کسی ہندو بھائی کو چوٹ نہیں پہنچائی۔ یہ انگریزوں نے اسے بڑا کیا، انگریزوں نے جھگڑوں کو اور پھونک دی، زہر کو اور پھیلایا تاکہ ہندو مسلمانوں کے جھگڑے باقی رہیں۔ عالمگیر اورنگزیب نے کبھی بھی ساؤتھ میں مسجد نہیں پھوڑی۔ ہاں، شمال میں پھوڑنے کے دلائل ملتے ہیں، وہ کس لیے توڑا گیا، مندروں کو کیوں پھوڑا گیا، بعض مسجدوں کی بھی توڑا گیا ہے۔ یاد رکھ لیں، جب بھی ہندو بادشاہ تھے ان کے زمانے میں مندریں توڑی گئی۔ ہندو مہاراجا بادشاہ راجا ہوتے ہیں، جب ان کی لڑائی ہوتی ہے کسی دوسرے راجا سے، جب یہ پہلے والا راجا ہار جاتا ہے تو دوسرا راجا آتا ہے اور پہلے اس راجا کے کل دیو کی مندر کو توڑ دیتا ہے۔ تو مندروں کو توڑنا یہ ہندوستان میں کچھ نیا تھا ہی نہیں، بلکہ تاریخ میں کئی مرتبہ ہوا۔ کبھی جینزم کو طاقت مل گئی تو اس نے ہندوزم کی پوری مندروں کو مسمار کر دیا۔
کبھی ہندوؤں کو طاقت مل گئی تو انہوں نے جینیوں بدھیوں کے عبادت گاہوں کو تھوڑ پھوڑ کے نیست و نابود کر دیا. یہ پوری تاریخ اس پر گواہ ہے. اور مسلمان ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے مسجدوں کو توڑی ہے, جنہوں نے مندروں کو توڑا ہے. اس لیے توڑا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل بات تھی, صرف اور صرف سیاسی بات تھی. انہیں جب بھی پتا چلے کہ یہ جو ریبلز, شورش کرنے والے, یہ جو ریبلز یہ دوڑتے ہیں, یہ مندروں کو مسجدوں کو اپنے جمع ہونے کے اڈے ہمیشہ سے بناتے رہے, یہ اپنے لیے مرکز بناتے تھے. یہاں بیٹھ کر حکومت کے خلاف لوگوں کو ورغلاتے, یہاں بیٹھ کر فتنے برپا کرتے. تو جب بھی بادشاہوں کو خبر ملتی کہ فلاں مسجد میں ان کا اڈا بن گیا ہے, مسجد کے ساتھ اس مرکز کو اڑا دیا جاتا ہے. جب بھی خبر پہنچی کہ یہاں پر شورش کرنے والے مندر میں جمع ہو گئے ہیں, جو حکومت کے خلاف پلانز بنا رہے ہیں, حکومت کے خلاف فتنہ برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہاں پر مندر کو اڑا دیا جاتا ہے. یہ ہمیشہ سے ہوا ہے. یہ اورنگزیب عالمگیر فقط نے نہیں کیا, اس سے پہلے کیا گیا ہے. بلکہ شاہ جہان کے زمانے میں بہت سارے ہندو رشی منی اور ان کے جو بڑے تھے, انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں میں جا کر مسلمانوں کے مساجد کو توڑا ہے. تاریخ اس پر گواہ ہے. تو اورنگزیب عالمگیر آئے تو انہوں نے ان مساجد کو توڑنے کے سلسلے کو ختم کیا ہے. تاریخ کی کتابیں اس پر گواہ ہیں. تو مسجدوں مندروں کو توڑا جاتا تھا. مسلمان بادشاہ بھی نہیں توڑا ہے, اور اس کے بعد ہندو بادشاہوں نے بھی توڑا ہے. تو یہ سلسلہ صرف اور صرف فتنوں کو دبانے کے لیے کیا جاتا تھا, شورش کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا تھا, ریبلز کو ان کا سر دبوچنے کے لیے کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ کوئی مذہبی سوچ نہیں تھی. اورنگزیب عالمگیر کے پاس جو اہم منسٹرز تھے, جسونت سنگھ کا نام آپ لے لیجئے, راجہ جے پال کا نام لے لیجئے, یہ سب بڑے بڑے اورنگزیب کے منسٹرز تھے جن کی تعداد 25 سے 30 سے زیادہ تھی, جو اورنگزیب کے اہم افراد میں سے داخل تھے, اورنگزیب کے اہم لوگوں میں سے داخل تھے. تو یہ جو تاریخ کو توڑ موڑ کر انگریزوں نے جو پیش کیا, اور یہ انگریزوں کے چیلوں نے ان چیزوں کو لے لیا اور ہندوستان کو ترقی کرنے سے روکا جا رہا ہے. ہندوستان ساری دنیا میں نمبر 1 ملک بن سکتا ہے, لیکن انہیں مذہب کے نام سے لڑا لڑا کر آپس میں لڑا کر انہوں نے ہمیشہ سے ہندوستان کو پیچھے کر دیا ہے. تاریخ کو پڑھنا چاہیے, ہندوستان کی تاریخ کو جاننا چاہیے, یہاں کے بادشاہوں نے کیا کیا یہ جاننا چاہیے. خاص طور پر اورنگزیب کا دور پڑھنا چاہیے, جنہوں نے ساری ہندوستان میں 50 سال حکومت کی ہے. کسی بادشاہ نے نہیں کی, 50 مکمل سال ان کی حکومت تھی, کابل سے لے کر چنجی تک. اب یہاں پر جائیے رنگون تک, برما تک, یہ سب جسے اکھنڈ بھارت کہتے ہیں نا, اکھنڈ بھارت کرنے والے سب سے پہلے یہی اورنگزیب تھے. لیکن افسوس ہمیں تاریخ نہیں معلوم, اور ہم یہ جو ورغلانے والے, دروغ بازی کرنے والے, جھوٹ بولنے والے, افطرا کرنے والے, اور یہ لوگ اگر لکھنے والے بن جائیں, یہ جھوٹے لوگ اگر لکھیں, یہ جھوٹے لوگ اگر میڈیا میں آ جائیں تو لوگ صرف جھوٹ ہی سنیں گے, لوگ صرف دھوکے میں رہیں گے. حقائق سے ان کے پردے چھپا, ان کے آنکھوں میں پردہ ڈال دیا جاتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہندو مذہب کے اندر یاد رکھ لیں, کسی بھی عبادت گاہ کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے, کسی بھی دوسرے مذہب والوں کو پریشان کرنے کی اجازت نہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا, ہندو مذہب ایک صرف اور صرف ایک دھرم ہے جس کے اندر ہر چیز کو اپنانے کی طاقت ہے, اور وہ ایک کلچر کا تصور رکھتے ہیں. ان کے یہاں دشمنی کرنا, دوسروں کو ختم کرنا, یہ تصور موجود ہے ہی نہیں. کیا ہم نہیں جانتے کہ وہ گائے کو کھانا حرام کہتے ہیں, جانوروں کو ذبح کرنا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں؟ تو پھر اس مذہب میں انسانوں کو قتل کرنے کی اجازت کہاں سے, مندروں کو توڑنے, مسجدوں کو توڑنے کی اجازت کہاں سے؟ تو اس لیے اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے, اور ہندو بھائیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی غلط ہاتھیں استعمال کر رہی ہے. اب یہاں پر مسلمانوں کے لیے عبرت کی بات یہ ہے, دیکھیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم لوگ روکردانی کرو گے دین کے معاملے میں, اگر تم نے دین کو پیچھے چھوڑا, دنیا کو آگے رکھا, تم نے دین کو سیکنڈری درجہ دیا, دنیا کو آپ نے پرائمری درجہ دیا, اگر تم نے دین کو ثانوی حیثیت دی اور دنیا کو پہلی حیثیت دی, تو ہوگا یہ کہ اللہ تمہیں ختم کر کے ایک ایسی قوم کو لائے گا جو ایمان لائے گی, جو تم سے بہتر ہوگی. اور عام طور پر یہ ایسا ہوتا ہے کہ جنہیں ہم لوگ ذلیل خوار سمجھتے ہیں, جنہیں ہم حقیر سمجھتے ہیں, اللہ انہیں طاقت دے کے ہم لوگوں کے پرو بٹھا دے گا. یہ اللہ اس پر قادر ہے, پوری تاریخ اس پر گواہ ہے. تو ہم مسجدوں کا صحیح استعمال کریں, مسجدوں میں جائیں, نمازیں پڑھیں, نماز کی پابندی کریں, دین کے چھت میں جمع ہو جائیں.
اگر دین کو چھوڑ دیں گے، نماز کی پابندی ختم ہو جائے گی تو آپ کے سامنے آپ کی مساجد کو توڑا جائے گا. آپ نے روکردانی کی نا، آپ نے نافرمانی کی، آپ نے کفر کیا اللہ کی نعمتوں کا. موقع ملا عبادت کرنے کا، نہیں کیا. تم نے کہا کہ مجھے میرے کام پڑے ہوئے ہیں، مجھے میری غریبی پڑی ہوئی ہے، مجھے فلاں کام کرنا ہے، میں مصروف ہوں، تو دین کے لیے وقت نہیں نکالا. تو اللہ ایک ایسی قوم لا رہا ہے جو تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہارے علاقوں کو، تمہاری مسجدوں کو برباد کرے گا. اس لیے ہم اور آپ ہوشیار ہو جائیں، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرے، ان واقعات کو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کریں. کہیں ہندو بھائیوں سے، اگر تمہارے دل میں جو اسلام کی دشمنی ہے، ایک لمحے کے لیے اسلام پڑھ لو. ہندو بھائیوں، یہ اللہ کی کتاب کو پڑھ لو. اللہ کا پیغام تمہارے لیے بھی ہے. قرآن کے اندر اللہ نے نہ کہ صرف مسلمانوں کو بلایا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے ساری انسانیت کو بلایا ہے. یا ایھا الناس، کئی جگہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا. لوگوں کے لیے اس کے اندر پیغام ہے. تو ہندو بھائیوں سے کہیے کہ جائیں، قرآن اٹھا کر پڑھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام تھا وہ جانے. صرف دشمنی کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. صرف دشمنی کریں گے تو نقصان ہی اٹھائیں گے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ان موقعوں کو دعوت کے لیے استعمال کرنا یہاں پر عقل مندی ہے. بس ان باتوں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم بما تصنعون.